السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح استخارہ بھی سکھایا کرتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر۔ آپ فرماتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کسورۃ من القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح تمام کاموں کے لیے استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے۔ یہاں پر میں آپ کو استخارہ میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ آج بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے الحمدللہ چینل پر بہت سے استخارہ کی صورتیں، استخارہ کی حالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کچھ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ کی صورت میں یہ ضرور کیا کریں، اور کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہو، مسائل ہوں تو وہ آپ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتایا کریں گے وقتاً فوقتاً۔ اس میں فائدہ آپ کا کیا ہوگا؟ جو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہ آپ کو قرآن و حدیث سے نکال کر پیش کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ محدثین فرماتے ہیں کہ استخارہ میں غلطیاں کیا ہیں۔ یہ اصول باقاعدہ کلیہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے رات کو ہی استخارہ کرنا ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ استخارہ کی تیاری میں کر لوں، مجھے کاروبار کی صورتحال کو دیکھنا ہے، مجھے کسی رشتہ داری کے اسباب کو دیکھنا ہے، میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں استخارہ کی دعا مانگوں، جیسے ہی میں سو جاؤں مجھے وہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے جس کے ہم طلبگار ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ محدثین نے اس پر ہم سب کو روک رکھا ہے کہ آپ ایسا مت کریں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا مانگی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیبی اشارہ آ جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر توکل علی اللہ جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکل جائے گا۔ آپ کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل تعلیم کیا دی تھی؟ دعا کی تعلیم دی تھی، اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی تھی، ہمیں توجہ دلائی تھی کہ اللہ سے مانگا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگ دیتے۔ ہر حالت میں توجہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرتے تھے۔ کچھ بھی مانگنا ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، میں دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کتنے بڑا اثر رکھتی ہے، اور ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حالت بیزار ہو چکی ہے، حالت غیر ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ سب صحابہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، جو آتا گردن پر پاؤں رکھتا اور چلا جاتا۔ اتنے میں رسول اکرم رحمت عالم رحمت للعالمین قاب قوسین او ادنیٰ کے مالک تشریف لے آئے۔ جیسے ہی محبوب نے دیکھا، اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، ابو ہریرہ خیر ہے؟ خیریت؟ یہاں لیٹے ہوئے ہو؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ سب تو یہ سمجھتے رہے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو وجہ کائنات ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، رحمت عالم ہیں،
اور غریبوں کے والی ہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ آپ نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا، بھوک کی اتنی شدت ہے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں، گھر سے پوچھ کے آؤ کچھ ہے کھانے کے لیے۔ آئے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء کے گھر کی بات۔ ہم اللہ پر شکوے کرتے ہیں، ہم اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، آج ہم 3 وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کا شکریہ بالکل ہم ادا نہیں کرتے۔ پھر آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ 2 نفل مصطفیٰ نے پھر ادا کیے۔ جو جنت کے مالک ہیں اگر ہاتھ کرتے تو جنت سے نعمتیں کھینچ کر حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پیش کر دیتے۔ سبق کس کو دیا ہے؟ امت کو دیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ پوچھ کے آؤ کچھ ہے۔ دوسری بار بھی خالی آنا پڑا، پھر 2 نفل ادا کیے۔ ہم ادا کریں تو ہم کہتے ہیں ہماری عبادات پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دن لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، ایک دن استخارہ کرتے ہیں، دوسرے دن ہمیں فون کر کے بار بار فون کر کے یہ پوچھتے ہیں پیر صاحب ہمارا یہ عمل قبول نہیں ہوا۔ کیسے ہوگا؟ آپ کے اندر توکل نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ آپ کے اندر یقین باللہ نہیں ہے، آپ اللہ کے پر یقین نہیں رکھتے، تو کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30 بار حضرت ابو ہریرہ آئے تو ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا تھا۔ میں قربان امام الانبیاء کی ذات پر، میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحاب صفہ کے وہ 70 صحابی بھی لے آؤ، سب کو کہو مصطفیٰ نے دودھ کی دعوت کی ہوئی ہے، سب کو پلایا۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے پیا 1 پیالہ، 70 صحابہ اور حضرت ابو ہریرہ بھی پی رہے ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اپنے لب اقدس سے لگایا اور کہا ابو ہریرہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر میں نہ پیتا دنیا میں دودھ ہی دودھ ہو جاتا اور ختم نہ ہوتا، ساری دنیا بھی پیتی، وہ پیالہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن امت کے لیے امتحانات ضرور ہیں، اللہ رب العالمین کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ محدثین نے کہا جو بھی آپ پڑھیں 2 نفل ادا کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور ہمیں سبق تھا امت کو 2 نفل ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، اس سے مانگیں اور کہیں اے پروردگار عالم سب کچھ تو تیرا ہے، علم بھی تیرا ہے میں بے علم ہوں، چاہت بھی تیری ہے میں بے چاہت ہوں، اور اختیار بھی تیرا ہے میں بے اختیار ہوں، تو قدرت والا ہے میں بے قدرت ہوں، تو رحمت والا ہے میں بے رحم ہوں۔ انسان تو ہوتا ہی ظالم ہے لیکن تو رحمت کرنے والا ہے، مجھ غریب پر اپنی رحمت فرما دے۔ ضرور ہوگی جو آپ کام کہیں گے، ضرور ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ حدیث پاک آپ کو ضرور فائدہ عطا کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔